اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور سب سے کم درجہ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لعنت سرایت کر گئی ہے، اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدلتی۔ تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے، اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں، مجبور ہے، اور کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، اور کئی باتیں اس حوالے سے۔ قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس سود نہیں پہنچے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی ایسے حالات بن جائیں گے، لوگ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں اس کو جن آ گیا اور اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، گرتا ہے دائیں بائیں، جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مس کیا ہو، اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے، قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے گا۔ حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے، گزر رہا ہے سڑک سے، بچے کھیل رہے ہیں، اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی، تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی، تو جب گرد اڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ان بچوں کی بات ابھی اجمی نے سنی اور بڑا پریشان ہوا۔ بعض کا ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے۔ میں پچھلے دن سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں کی، تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو۔ تو بعض کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر اتر جاتا ہے۔ ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ابھی بجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ۔ تو ابھی بجمی بڑا رویا، جہاں گیا وہاں واپس پلٹا، اور اس نے پکی توبہ کر لی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے، اور اس کے دل میں شرمندگی تھی ان بچوں سے، گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ اڑی، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ، اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور نے اس منظر کو دیکھا، اور بطن ہوں گے جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کرتے، چونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں ہے، سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے ہیں اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں کمی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے،
اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔